رمضان المبارک کی پرنور راتیں تھی، ہر طرف رحمتوں کی برسات ہو رہی تھی، مساجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، سحری اور افطاری میں اللہ کے دیے گئے رزق کا شکر ادا کیا جا رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان علی رہتا تھا۔ علی ایک چھوٹے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا، لیکن ایک چیز جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی وہ تھی اس کی والدہ کی تربیت۔ علی کی ماں فاطمہ بی بی ایک نیک عورت تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا، رمضان صرف روزے رکھنا اور عبادت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک موقع ہے اپنی روح کو پاک کرنا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا اور اللہ کے قریب ہونے کا۔ یہ باتیں بچپن سے علی کے دل میں بس گئی تھی، لیکن اس بار رمضان کچھ مختلف تھا۔ ایک دن افطار سے کچھ وقت پہلے علی مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو کمزور اور نڈال سا لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کئی دنوں سے بھوکا ہو۔ علی نے قریب جا کر پوچھا، بابا جی، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا آپ کے پاس افطاری کے لیے کچھ ہے؟ بوڑھے شخص نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بیٹا، میں کئی دنوں سے روزہ تو رکھ رہا ہوں، لیکن میرے پاس افطار کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ مسجد میں جو کھانے کو ملتا ہے وہی نصیب میں ہوتا ہے۔ یہ سن کر علی کا دل بھر آیا۔ اس نے فوراً اپنے گھر جا کر کھانے کے کچھ سامان اکٹھا کیا اور اس بوڑھے شخص کو افطار کرایا۔ اسی دن علی نے ایک عجیب روحانی سکون محسوس کیا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ اسی رات جب وہ تراویح پڑھنے کے لیے مسجد گیا تو اس نے امام صاحب کو سورۃ بقرہ کی وہ آیتیں پڑھتے سنا جس کا مفہوم تھا، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں کہیں گنا بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ یہ سن کر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ راستہ جس پر اس کی ماں نے اسے ڈالا تھا وہی حقیقی کامیابی کا راستہ تھا۔ اگلے دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں میں ان لوگوں کی مدد کرے گا جو ضرورت مند ہیں۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا گروپ بنایا جو روزانہ سحری اور افطار کا وقت کھانے کے پیٹک مستحق لوگوں میں تقسیم کرتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا یہ عمل پورے گاؤں میں پھیل گیا اور سب لوگ اس کے کام میں شریک ہونے لگے۔ اللہ کی شان دیکھیں، کچھ ہی دنوں بعد علی کے والد کو ایک اچھی نوکری مل گئی جس سے ان کے گھر کی مالی حالت بہتر ہوگی۔ فاطمہ بی بی نے خوش ہو کر کہا، دیکھا بیٹا، جب تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ رمضان علی کے لیے زندگی بدلنے والا ثابت ہوا۔ اس سے جان لیں کہ اصل عبادت صرف نماز اور روزوں میں نہیں بلکہ اللہ کے بندے کی مدد میں بھی ہے۔ جب تک ہم دوسروں کے دکھ بانٹنے نہیں سکیں گے تب تک رمضان کی اصل برکتوں سے محروم رہیں گے۔ رمضان ہمیں صبر اور شکر کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ہم صرف عبادت پر نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ یہی رمضان کا حقیقی پیغام ہے۔ دوستو، تو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ پلیز اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں بتائیں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔